آئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلے نے کہ میں لوگاں تے ساتھیاں نو دساں کہ حضور ساڈے کولوں جدا ہو گئے نے. سامنے ویکھیا مسجد نبی بھری ہوئی ہے کھچاں کھچ. انس بن مالک، ابو سعید خدری، عمر بن خطاب، شیر خدا مولا علی و دیگر صحابہ بیٹھے نے. فرمایا ساتھیو صبر دا دامن نہ چھوڑیا جے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رخصت ہو گئے نے، آپ دی وفات پاک ہو گئی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کردے سن نہیں ہو سکتا، میرے نبی آرام فرما رہے نے، حضور تھوڑی دیر تو بعد تشریف لے آن گے. حضرت عمر جیسا جوان نبی پاک دی وفات دی خبر سن کے، یہ روایت صحیح البخاری اندر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی اندر آئے نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھٹنے ٹیک کے مسجد نبی اندر بیٹھ گئے نے. صدیق نے فرمایا عمر اپنی زبان نو روکو، زبان نو روکو، کی کہہ رہے ہو؟ فرمایا ما مات رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ نے. حضرت عمر فرماندے نے جن نے گل کیتی ہے نا کہ نبی پاک دنیا تو رخصت ہو گئے نے، میں عمر دا ہاتھ کٹ دیاں گا، اودی گردن اتار دیاں گا. پھر میرے صدیق نے سارے انو جمع کیتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی میت پاک عائشہ پاک دے حجرے اندر پڑی ہے، ازواج مطہرات کول بیٹھیاں نے، آپ دی بیٹی سیدہ فاطمہ کول نے، حسن حسین چھوٹی چھوٹی عمر نبی پاک دے نواسے کول نے. صدیق مسجد نبی اندر تشریف فرما ہوئے تے منبر تے چڑھ کے صحابہ کرام نو مخاطب فرمایا او میرے صحابہ تانوں کی ہو گیا ہے؟ تسی عقیدہ بنا لیا حضور فوت نہیں ہوئے. سنو میرا پیغام، میری دعوت سنو حضور دے بارے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدیق نے قرآن دی آیت پڑھی ہے، نال خطبہ ارشاد فرمایا ہے امت احسان کیتا ہے، اتحاد پیدا کیتا ہے میرے صدیق نے. تے عمر فرمایا کردے سن اللہ صدیق دا بھلا کرے جس نے سانو بہت بڑے آزمائش تو نکالے ہے. اللہ صدیق دا بھلا کرے جس نے سانو بہت بڑی آزمائش تو نکالے ہے. وہ کیڑی آزمائش؟ صحابہ فرماندے سن نبی پاک فوت نہیں ہوئے، حضور زندہ ہیں، تشریف لائیں گے. صدیق باہر نکلے، فرمایا میرے صحابہ جمع ہو گئے تے منبر تے چڑھ گئے. خطبہ ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه. فرمایا صحابہ کی ہو گیا ہے وما محمد الا رسول، محمد اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تے آپ تو پہلے بھی کتنے نبی دنیا تو رخصت ہو گئے نے، کیا انہاں دے جان تو بعد انہاں دے منن والے ہماری تے صحاب پھر جاندے سن یا ایمان عقیدہ بنا لیندے سن؟ صحابہ کرام خاموش ہو گئے. عمر فرماندے نے مینوں انج لگا کہ آسمان تو قرآن دی آیتاں ہنے نازل ہو رہیاں نے. پھر میرے صدیق نے تاریخ ساز اور خطبہ ارشاد فرما کے یہ الفاظ صحیح البخاری اندر پڑھیے، بخاری حق واضح ہوئے، پڑھیے بخاری عقیدہ سیدھا ہوئے، پڑھیے بخاری حضور دی محبت دل اندر آئے، پڑھیے بخاری صحابہ کرام دا منہج عقیدہ لبے، اختلاف ختم ہو جائے. حضرت صدیق نے اگلی بات ارشاد فرمایا میرے صحابہ من کان یعبد محمدن، من کان یعبد محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ان محمدن قد مات، ان محمدن قد مات. کہ گستاخ صدیق نو لاؤ فتوہ میرے صدیق تے نعوذ باللہ من ذالک. صدیق فرماندے نے او صحابہ او میرے ساتھیو جڑا تواڈے چو نبی پاک دی عبادت کردا سی، حضور نو سجدہ کردا سی، حضور نو رکوع کردا سی، نبی لئی منت منوتی کردا سی، نبی لئی اللہ دے راستے خرچ کردا سی. من کان یعبد محمدن، من کان یعبد محمدن، من کان یعبد محمدن صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھ کے ویکھیے تے صحیح کیوں نہیں جی علماء بیان کر دے؟ کیا بخاری مسجد اندر موجود نہیں؟ فرمایا جڑا تواڈے چ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردا سی، سن لو صدیق دا فیصلہ ان محمدن قد مات. رسول کریم وفات پا چکے نے، آپ وفات پا چکے نے. من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. تے جڑا اپنے رب دی عبادت کردا سی تے میرے رب نو کدی موت نہیں آ سکدی. حضرت فاروق فرماندے نے اے
احسان صدیق دا میں مرد دم تک نہ بھول سکیا کہ صدیق نے سانو ایک مذہب تے ایک مسلک تے ایک عقیدے تے ہمیشہ واسطے جمع فرما دیتا ہے. پھر صدیق نیچے اترے نے صحابہ کرام نال مشورہ کیتا ہے, حوصلے صحابہ دے رہے نے, وانس تیری محبت تو قربان جاواں, میرے گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ, تیرے تے میرے گھر اندر حضور نے آ کی کرنا کی ہے, داڑیاں اسیاں منانے آ, حضور نے کی کرنا ہے, گھر اندر بھی سیار تے ٹی وی تے گانے اسی سننے آ, حضور نے ساڈے گھر اندر کتے تشریف لیانی ہے, سگریٹ تے حکے تے بیڑے مسلمان پیندے نے, حضور نے کتے تشریف لیانی ہے. صدیق رضی اللہ تعالی صحابہ کرام دے درمیان کھڑے ہو گئے, فرمایا میرے صحابہ مشورہ لے رہے نے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کفن دفن دے انتظام کیتا جائے, کتنے میرے حضور کتنے نے میرے نبی پاک, حیات ممات دے عقیدے بنان والے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت اور پیار اندر غلو کر کے اپنے اور لوگاں دے عقیدے خراب کرن والے. حضرت صدیق فرماندے نے میں اپنے نبی کولوں سنیا سی کہ جڑا نبی جتے فوت ہوندا ہے اس نو اسی جگہ تے دفنایا جاندا ہے, تے حضور کتے دفن نے جنت اندر, میرے نبی اج بھی جنت اندر نے, دنیا اندر ہی جنت اندر نے. صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ نو جمع فرمایا, فرمایا حضور نو غسل کون دے وے, فرمایا نبی پاک نے فرمایا سی جڑا قریبی ہوندا ہے اوہی غسل دا حقدار ہوندا ہے, باپ فوت ہو جائے تے بیٹا تے بھتیجے تے چاچا فوت ہو جائے, ماموں فوت ہو جائے تے بھانجے غسل دیون, قریبی جڑے ہون غسل دیون. لہذا شیر خدا مولا علی حضرت فضل بن عباس, حضرت قسم, حضرت شکران رضی اللہ تعالی عنہ حضور نو کفن دفن آپ نو غسل دیتا گیا ہے, کنے پانی پایا ہے, وہ بھی الفاظ موجود نے, کنے میری نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی میت پاک نو ہلایا ہے, وہ بھی الفاظ بخاری اندر موجود نے, مسند احمد اندر. حضرت شکران رضی اللہ تعالی نے پانی ڈالیا ہے تے میرے نبی پاک مسند بازار اندر میں اج حدیث پڑھ رہا سا, سید عائشہ فرمادیاں نے جدوں نبی پاک دے جسم چوں روح نکل رہی سی نا تے میں عائشہ نے دنیا اندر او انج دی خوشبو کوئی نہیں سنگی جڑے حضور دے جسم چوں روح نکلن لگے خوشبو آئی سی. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کپڑے نہیں اتارے گئے, حضور دے اسے لباس اندر آپ نو غسل دتا گیا ہے. فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جنازے دا مسئلہ آ گیا ہے, حضور دا جنازہ کنے پڑھایا ہے, یہ بھی بڑا سوال ہے. حضور دے جنازے تے نعوذ باللہ صحابہ حاضر نہیں سن, تے جڑے دور دراز علاقے اندر, یمن اندر, شام اندر, فلسطین اندر, تے سندھ اندر, ملتان اندر, جڑے ان علاقے اندر پہنچ چکے سن, وہ حضور دے جنازے تے نہیں جا سکتے. نبی پاک دی دعاواں دے محتاج امت ہویا کر دیے, نبی کسی دی دعا دا محتاج نہیں ہوندا. صدیق نے فرمایا آؤ صحابہ, غسل دفن کفن کرن تو بعد آپ نو کفن پہنایا گیا ہے, کفن دیاں چادراں دا ذکر بھی موجود ہے. سیدہ عائشہ فرمادیاں نے حضور نو جڑا کفن دتا گیا ہے اس اندر نہ امامہ سی تے نہ کوئی چادر سی, حضور نو تین لباس اندر کفن دتا گیا ہے, گراں لائیاں گئیاں نے. فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جتھے فوت ہوئے نے اتھے ہی حضور نو دفن کیتا جائے. قبر اندر کون اتارے گا؟ شیر خدا مولا علی اترے, فضل بن عباس اترے, حضرت شکران اترے, تے قبر اندر حضور نو اتارا گیا ہے. تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تے مٹی پائی جا رہی ہے, بغلی قلب قبر بنائی گئی ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے آخری بار جدوں مینوں قبر چ اتاریا گیا, شیر خدا مولا علی دے کہن تے فرمایا میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ, اللہ نے مینوں شرف دیتا ہے کہ حضور دے دنیا تے جان تو بعد مٹی پان تو بعد نبی دے پیراں نو چھون والا میں مغیرہ بن شعبہ واں. مٹی پا دتی گئی ہے. کون؟ سیدہ عائشہ, سیدہ حفصہ, حضرت فاطمہ, حسن حسین, اہل بیت ازواج مطہرات, اصحاب محمد صدیق, عمر, عثمان, علی رضی اللہ تعالی عنہ دے ایک نے حقائق واضح نے کہ میں رد کریے تھے کہ نہ بیان کریے. حضور دی قبر پاک بنائی گئی ہے, کتنی قبر بنانی ہے؟ صدیق نے کہا کہ ایک بلشت ہونی چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر بھی بن گئی ہے. سیدہ فاطمہ فرمادیاں نے او انس بلال پیارے تہاڈا کیویں دل کیتا کہ تسی اتنے سونے مکھڑے تے مٹیاں پا کے آ گئے. اے بیٹی فاطمہ اپنے باپ دے بارے کہہ رہی نے. پھر اے بھی بیان ہوندا ہے کہ سیدہ فاطمہ حضور دے جان تو بعد 6 ماہ کدے مسکرائیاں کوئی نہیں, حالت غم اندر ہی گزر گئی ہے. 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ بھی دنیا تو رخصت ہو گئیاں نے. پھر واقعہ آ جائے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں اذان دیندے سن مسجد نبی اندر, مسند احمد اندر سے پاک ہوندی ہے. ایک دفعہ تے بلال جدوں پہنچے نا, اشہد ان محمد رسول اللہ, جدوں محمد رسول اللہ سامنے ہوندے سن یہ اطلاع ہوندی سی کہ حضور ہونے اجرے چوں اٹھ کے آن گے. بلال نو جدوں یقین ہو جائے ہن حضور مصلی تے کوئی نہیں آنا,
صحابہ فرماندے نے بلال نے جدوں اذان کہی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تے بلال نبی دی یاد اندر مدہوش ہو کے غشی دے عالم اندر بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے سن. پھر او ویلا بھی آ جائے حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماندے نے فرمایا مدینے والو او ویلا یاد کرو نا جدوں حضور مدینے اندر تشریف لائے سن تے سب تو روشن دن مدینے والے واسطے حضور جدوں تشریف لائے سن او دن سی تے سب تو تاریک دن جدوں اندھیرا چھا گیا جدوں مدینے اندر سیاہ رات بن گئی صحابہ غم دے عالم اندر فرمایا سب تو زیادہ بڑے بڑے دکھ جھیلے نے اساں بڑے بڑے غم ویکھے نے. انس فرماندے نے بڑیاں بڑیاں مصیبتاں برداشت کیتیاں اپنی زندگی اندر لیکن اس تو بڑا غم کوئی نہیں کہ ساڈی موجودگی اندر حضور سانو داغ مفارقت دے گئے نے. حضرت انس فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ ایویں صحابہ اندر بیٹھے نے یہ حضور دے جان تو بعد دے تاثرات نے. مسند احمد اندر طبرانی اندر حدیث پاک ہوندی ہے حضرت انس فرماندے نے ایویں صحابہ تابعین دا دور آ گیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی نے 109 سال زندگی پائی ہے میرے انس جڑے نبی دے خادم ٹھہرے نے. حضرت انس اپنے شاگرد اندر بیٹھے نے نا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو یاد کر رہے نے تے اپنے شاگرداں نو خواب سنا رہے نے. فرمایا میرے شاگردو مینوں قسم ہے اس ذات دی جس دے ہاتھ اندر میں انس دی جان ہے کوئی رات ایسی نہیں گزری جدے رات انس دی اکھ لگی ہوئے تے حضور دا خواب اندر دیدار نہ ہویا ہوئے. حضرت انس نے اتنی گل کیتی ہے تے چیخاں نکل گئیاں زارو قطار رون لگ پے. میرے نبی دی جدائی یاد آ گئی. اللہ فرماندے نے سونیا انک میتون و انہم میتون کتے قرآن اعلان کرنا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ ربیع الاول کی حقیقت یہ ربیع الاول کا مہینہ اور یہ دن صحابہ کرام نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایسے گزارے. فیصلہ آپ پہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل سے شعور سے دل و دماغ سے نوازا ہے. قرآن بھی آپ کے سامنے ہے صحیح البخاری بھی آپ کے سامنے ہے. لہٰذا اس حقیقت کو دل و جان سے تسلیم کیجئے اور وہی عقیدہ اور وہی پیغام اور وہی انداز اپنائیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ربیع اول میں اصحاب کا تھا اور آپ کے اہل بیت کا تھا. اللہ رب العالمین صحیح معنوں کے اندر مجھے آپ کو قرآن و حدیث سمجھ کر سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی